तक पहुंची है। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। एनसीओसी के सरबरा असद उमर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, वजीर आजम बखैरियत हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये ज़ाहिर है 2 दिन पहले उनकी वैक्सीनेशन आई है, तो मेरे ख्याल में इससे पहले उन्होंने ये वायरस उनको पहले ही उनके ऊपर अटैक कर चुका होगा, जिसकी वजह से अब सिम्टम्स सामने आई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो सिम्टम्स हैं वो नजर आने में 2 से 3 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, और 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं ऑब्वियसली। वो जिस दिन वैक्सीनेशन हुई उस दिन सिम्टोमेटिक थे, तो जाहिर है कि उनको इन्फेक्शन पहले हो चुकी थी, वैक्सीन लगने से पहले हो चुकी थी। अच्छा, तो अब कितने दिन का क्वारंटीन करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान, और घर में ही क्वारंटीन है अभी वो? जी घर पे ही हैं, और उसका क्वारंटीन पीरियड डिपेंड करता है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होता है। तकरीबन 10 दिन लगभग औसत आप समझ लें कि क्वारंटीन पीरियड होता है। अच्छा, तो जाहिर है कि उनसे मुख्तलिफ लोग राबते में भी होंगे और वो हमेशा ख्याल करते रहे इस हवाले से, तो बाकी लोगों का भी आसपास टेस्ट करवाया गया जो लोग उनसे राबते में थे? जी वो तो अभी क्योंकि आया है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, कि जो लोग जो हैं पिछले 2-3 दिन में उनके साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं तो उनकी भी टेस्टिंग होती है। वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कोई भी अगर पॉजिटिव आता है तो यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, अब जरा इस हवाले से बता दीजिएगा असद उमर साहब कि ज़ाहिर है आप एनसीओसी सरबराह हैं, और अभी आपने कुछ दिन पहले इजहार तशवीश भी किया था कि जिस तरीके से एसओपीज पर अमल दरामद ओवरऑल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो ये जो तीसरी वेव है इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को जरा बताइएगा कि ये किस हद तक खतरनाक है, और इसमें और पहले की वेव में फर्क क्या है? देखिए, इसकी जो बुनियादी फर्क है पहली 2 वेव से, कि वो ओरिजिनल जो था वायरस उसकी शक्ल में हमारे पास पहले इन्फेक्शंस हो रही थी। अच्छा। ये इस दफा की जो वेव है, तीसरी वेव जो आ रही है, ये है बुनियादी तौर पे यूके का जो वर्जन है, यूके का स्ट्रेन जो नया डेवलप हुआ था, और आपको पता है कि उसने बेतहाशा तबाही मचाई थी यूके में सर्दियों के अंदर। वो स्ट्रेन अब हमारे यहाँ डोमिनेंट हो गया है, यानी 50% से ज्यादा जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, जो हमने जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है उसमें नजर आता है कि ये यूके स्ट्रेन है। इसमें 2 चीजें इसको मुख्तलिफ करती हैं, मुनफरिद हैं बनिस्बत जो ओरिजिनल स्ट्रेन था। एक तो ये कि ये फैलता ज्यादा आसानी से है। अच्छा। और इसीलिए आप सुन रहे होंगे कि इस वेव के अंदर बहुत सारे मैं खानदानों में सुन चुका हूँ, एक को होता है तो पूरी फैमिली को हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से फैलता है। दूसरा, ये मोहलिक भी ज्यादा है। सो अगर आप मुझसे पूछें बतौर एनसीओसी के सरबराह के, मुझे इस वक्त उससे ज्यादा तशवीश है जितनी पहली लहर की पीक पे थी। और असद उमर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी कोरोना वायरस का शिकार होकर सेहतियाब हो चुके हैं, तो जो लोग एक दफा इसका शिकार हो जाएं, सपोज के एक शख्स फर्स्ट स्ट्रेन का शिकार हुआ, मुतासिर हुआ, उसके बाद ठीक हो गया, क्या वो दूसरी या तीसरी स्ट्रेन से भी मुतासिर हो सकता है? जी, वो उस पहली स्ट्रेन से भी दोबारा मुतासिर हो सकता है। वो जो आपकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और जो आपकी जिस्म के अंदर दिफाई कुव्वत पैदा होती है, वो एक अरसे के लिए होती है, 2 से 3 महीने वो खत्म हो जाती है। हमें बहुत सारे केसेस का पता है जहां लोगों को दूसरी दफा कोविड हो चुका है। अच्छा, एक और चीज, अब जाहिर है कि आप ये कह रहे हैं कि बरतानिया से ये स्ट्रेन आई है, तो बहुत से लोग पाबंदियां भी इस हवाले से लगा रहे हैं। बहुत से ममालिक, सऊदी अरब की जानिब से पाबंदियां लगाएंगी, दीगर ममालिक भी अब सोच रहे हैं। तो क्या परवाजों की बंदिश का मामला आपके जहन में है कि ऐसा हो सकता है अगर ये वायरस फैलता रहा तेजी से? तो जी, मैं इसका भी बता देता हूँ। आपने पहले जो सवाल पूछा था एसओपीज का, हमारी आज सुबह भी हफ्ते के रोज भी सुबह को आज मीटिंग हुई थी एनसीओसी की, और उसके अंदर ये दोनों चीजें ज़ेर बहस आई थी। जहां तक स्ट्रेन का ताल्लुक है, ये जो यूके का स्ट्रेन है, बरतानिया का जो स्ट्रेन है, वो तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त निस्फ से ज्यादा केसेस वो हैं, तो अब जो है वो स्ट्रेन तो नहीं रोका जा सकता, वो अब माशरे के अंदर फैल चुका है, और जिसको कहते हैं सोशल ट्रांसमिशन इस वक्त हो रही है। लेकिन हमने 2 और स्ट्रेन हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, एक साउथ अफ्रीका का है और एक ब्राजील का है। अच्छा। वो तमाम ममालिक, जो साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन जहां पे फैला है, वो अफ्रीकी ममालिक हैं, सारे 10 या 12 हैं। उन सब पे आज हमने फैसला किया है कि मुकम्मल बैन लगा रहे हैं वहां से ट्रैवल पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, ब्राजील के ऊपर जो है वो मुकम्मल बैन, यानी सिर्फ बराह रास्त नहीं, अगर आपने वहां पे टाइम गुजारा पिछले चंद अरसे में तो फिर आप पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। अच्छा। दूसरा, जो सूबों की बात कर रहे थे, ये आज भी बात हुई, जो फैसले हुए भी अभी तो हम मजीद बंदिशों का सोच रहे हैं, लेकिन जो बंदिशें लगी हुई हैं उसके ऊपर ग्राउंड पे अमल दरामद जैसे पहले इंतजामिया करवा सकती थी या करवा रही थी, ऐसे नहीं हो रहा। हमें पता है इस्लामाबाद के अंदर भी खुलेआम वायलेशन हो रही हैं, तो आज सख्ती से हिदायत की गई है कि इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए।
اچھا اسد عمر صاحب، ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے آپ سٹرینز کا بات کر رہے ہیں، تو جو ہیلتھ آفیشلز ہیں وہ ان میں فرق کیسے کرتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ انفیکٹڈ ہے اس کو فلانی سٹرین نے متاثر کیا ہے، یہ ساؤتھ افریقن سٹرین ہے، یہ برازیلین ہے، یہ یو کے سٹرین ہے، ہاؤ ڈو دے ڈفرینشیٹ؟ سر وہ ایسے دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا، وہ پی سی آر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بھی نہیں آپ کو فرق پتہ چلتا، اس میں صرف یہ پتہ چلے گا کہ کورونا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ جینوم سیکوینسنگ کرائی جاتی ہے، اچھا، وہ ڈی این اے اس کا اینالائز ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر ایک کا نہیں کیا جاتا، تو ہم نے ایک بڑی تعداد کے اندر ٹیسٹ رن کیے تھے، اسپیشلی جینوم سیکوینسنگ کروائی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ڈفرنٹ ویریئنٹ آ گیا، اور اسی کے نتائج ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50% سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ہمارے یو کے اسٹرین کے اس وقت کیسز آ رہے ہیں۔ اچھا اب اس سے ایک چیز بھی یہ بھی واضح ہو گئی، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کورونا وائرس کا شکار ہوئے، تو انکیوبیشن پیریڈ کے دوران آپ اگر ویکسین کروا بھی رہے ہیں تب بھی جو ہے یہ وائرس کا آپ متاثر ہو سکتے ہیں، یہ چیز تو سامنے آ گئی ہے، لیکن یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ اس ویکسین کی افادیت ہے، یہ مؤثر ہے۔ آر یو شیور اباؤٹ دیٹ؟ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ ویکسین کرائیں گے، اور ظاہر ہے اس کی پہلی ڈوز لگے گی، پھر 3 ہفتے کے بعد آپ کی وہ بوسٹر شاٹ دوسری ڈوز لگتی ہے، اس کے بعد آپ کی حفاظت جو ہے وہ ایک ہائی لیول تک پہنچتی ہے، اونچی سطح تک پہنچتی ہے، لیکن 100% پھر بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کا خطرہ جو ہے آپ کے لیے وہ پہلے ویکسینیشن کروانے سے پہلے سے نسبتاً بہت کم ہو جاتا ہے۔ اچھا تو اس لیے ضرور لگوانی چاہیے، جب بھی اس عمر کے لوگوں کو لگنی شروع ہوگی جس میں میری باری آ سکتی ہے تو میں یہ ویکسینیشن ضرور کرواؤں گا۔ اچھا ایک چیز یہ، اب تو وزیر اعظم پاکستان ظاہر ہے کوارنٹین اپنے آپ کو کریں گے، کتنے دن کا کوارنٹین ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اب دوبارہ سے یہ پروسیس انیشیٹ ہوگا ویکسینیشن کا پھر سے؟ جی ابھی جو ہے وہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تقریباً 10 دن کا کوارنٹین ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ ان کا کس وقت کلیئر آتا ہے، لیکن اوسطاً تقریباً 10 دن کا کوارنٹین ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا 7-8 دن میں بھی کلیئر ہو جاتا ہے، کچھ کا ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اور ویکسینیشن آپ ان کی پوچھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی؟ جی ظاہر ہے کہ ابھی تو وہ اس سے ریکور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اس وقت اینٹی باڈی اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ کب ان کو دوبارہ ویکسینیشن کی جائے ان کی۔ اچھا اسد عمر صاحب، جو اسکولز ہیں ظاہر ہے کہ وہاں پر ابھی بچے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو، ایس او پیز کو فالو کرنا، لائک آن پیپر کہنا بہت آسان ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ، تو اس حوالے سے آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے گا یا چلنے دیا جائے گا؟ صبح جی بالکل، آج صبح میری شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہے ان سے اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوئی ہے۔ مشکل فیصلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا بھی بہت خرچ ہوا ہے، تو یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، لیکن جس تیز رفتاری سے یہ وبا پھیل رہی ہے اس وقت، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو پچھلے 1 ہفتے کے اندر جس تیزی سے وبا کی پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے، یہ ہم نے جون کے اوائل کے بعد سے نہیں دیکھا تھا کہ اتنے کم عرصے کے اندر اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہو، تو یہ خطرناک صورتحال دیکھتے ہوئے دوسری چیز اس یو کے اسٹرین کی یہ بھی ہے کہ پہلی جو اوریجنل اسٹرین تھی اس کی نسبت یہ بچوں میں یا کم عمر کے لوگوں میں زیادہ آسانی سے پھیلتی ہے، تو اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ذرا اپنے جو تعلیم کے وزراء ہیں ان کے ساتھ جلد از جلد مشاورت کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اسد صاحب ظاہر ہے کہ لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلائزیشن موجود ہے ڈسپائٹ آل، کہ جس طرح سے آپ نے کہا یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ جون کے بعد اتنا اسپائک ابھی آپ نے دیکھا ہے، تو لائک کیا اس کے لیے اقدامات ابھی فوراً کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بدقسمتی سے نہیں ہے جی، جس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں، کھلے عام وائلیشن، جیسے میں نے کہا کہ آج ہم نے آرڈر بھی کیا سختی سے وائلیشنز کے اوپر روکنے کا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جمعے کے روز جو ہے وزیر اعظم کے وہ پلان کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے، وزیر اعظم نہیں بٹ جہاں وہ جا رہے تھے وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ جلسے کیے جائیں، یہ جو انہوں نے انوگریشنز کی ہیں پروجیکٹس کی، اور کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس سے وبا کے پھیلاؤ کا خطرہ ہوگا۔ تو تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اور خاص طور پہ میڈیا نے بہت مؤثر کردار ادا کیا تھا پہلی ویو کے اندر، لوگوں کو یہ پیغام دینے کا کہ کتنی ضرورت ہے حفاظتی تدابیر کی، تو ابھی بھی ہم تو کر ہی رہے ہیں لیکن میڈیا بھی اس کو پیغام کو آگے پہنچائے گا، تو اس سے پاکستان کے عوام کی بہتری اور حفاظت کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ بلا شبہ اسی لیے ظاہر ہے کہ ہم آپ سے براہ راست بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم پہلے بھی ماسک کی افادیت اور سینیٹائزرز کا استعمال، ہاتھ دھونے کے حوالے سے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ARY نیوز بھی یہ پیغام جاری کرتا رہا ہے مسلسل، اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہترین جو علاج یہی ہے کہ اس مرض سے محفوظ رہا جائے، اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پہ آ جاتا ہے، تو یہ ریئلائزیشن لوگوں میں بہت ضروری ہے۔ اچھا صوبائی حکومتوں کا جو اب تک کردار رہا ہے، کس صوبے سے آپ سب سے زیادہ مطمئن رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کیا، اور کہاں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے مجموعی طور کے اوپر صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا ہے، خاص طور پہ ان کے انتظامی اور جو صحت کے منسٹریز ہیں اور جو ان کی پوری مشینری ہے اس نے بے تحاشا محنت کی ہے، اور مجھے بڑا فخر بھی ہے ان لوگوں کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے محنت کی. اور جہاں تک کون سی صوبے کی پرفارمنس بہتر ہے، کچھ چیزوں کے اندر ایک صوبہ دوسرے سے بہتر ہے، کچھ میں دوسرے صوبے بہتر ہیں. جس طریقے سے ابھی اگر ویکسینیشن کا میں دیکھوں پچھلے چند دنوں سے، تو پنجاب جو ہے وہ بزرگوں کی ویکسینیشن میں دوسروں سے آگے چل رہا ہے. لیکن ہر صوبے نے اپنے اپنے لحاظ سے اچھا کام کیا ہے. لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ وہ جس طریقے سے ایس او پیز کی انفورسمنٹ کے اوپر اور حفاظتی اقدامات کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی صوبائی لیول کے اوپر، وہ ابھی نہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ کسی بھی صوبے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جہاں پہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے آج ہم نے اپیل کی ہے کہ فوری طور کے اوپر اس کو ترجیحی بنیاد کے اوپر ایکشنز لیں. اچھا اسد صاحب، ایک چیز بڑی ہم نے شروع میں دیکھی تھی کہ جب ویکسینز آئی تھیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو جب ویکسین لگائی جا رہی تھی تو ایسے میں کچھ باثر افراد نے اپنے آپ کو، کسی نے ڈرائیور کہا، کسی نے اپنے آپ کو ہیلتھ کیئر ورکر ظاہر کیا، کسی نے اپنے آپ کو اٹینڈنٹ ظاہر کیا، اور ویکسینیشن اس طرح سے کرواتے رہے. تو یہ جو ایک تاثر رہا تھا، اور خاص طور پر یہ جو ایک چیز ہم نے دیکھی تھی، اس کے اوپر آپ نے کیا موقف دیا اپنا، اور یہ عجیب سی بات نہیں لگی آپ کو بھی؟ جی بالکل ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہوتی ہے. وفاق جو ہے وہ ویکسین منگوا کے صوبوں کو دیتا ہے. پوری ورکرز کو ٹرین کیا گیا، سارے نظام کی مانیٹرنگ کی گئی، وہ تو سب کیا گیا، لیکن آخر میں امپلیمنٹیشن صوبوں کے پاس ہوتی ہے. انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ ایک ایسی چیز کے اندر بھی جہاں لوگوں کی زندگی اور ان کی صحت کا معاملہ ہو، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول کر اور اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں وہ تو قانون سے زیادہ معاشرتی طور پر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اگر معاشرہ جو ہے وہ اس کی کلیکٹیولی سزا دے اور ان کو محسوس ہو کہ معاشرے میں ان کا مقام گر رہا ہے، تو شاید وہ زیادہ افیکٹو چیز ہوگی. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب، جاتے جاتے ظاہر ہے ہم نے آپ کا خاصا وقت لیا، آپ این سی او سی کے سربراہ ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے. یہ ویکسین کی افادیت کے حوالے سے آپ ذرا ناظرین کو یہ پیغام دے دیجئے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ویکسینیشن، اور ظاہر ہے کہ یہ ویکسینیشن ٹائم لیتی ہے اپنا اثر کرنے میں. تو یہ ذرا آپ جاتے جاتے پیغام دیتے جائیے گا. جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے. پہلے سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ویکسین جو ہے وہ لگانے سے آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آس پاس والوں کے لیے خطرہ کم ہوتا ہے، اور بہت ضروری ہے ویکسینیشن کی. اور خاص طور پہ یہ ابھی جو وزیر اعظم کا ہوا اس میں تھوڑا سا خطرہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ ان کی ویکسینیشن کی خبر آئی اور اس کے فوراً بعد کورونا کی خبر آ گئی، تو کہیں لوگ اس کا مطلب یہ نہ لے لیں کہ ویکسین سے فائدہ نہیں ہوتا. وہ جیسے میں نے کہا، جب ان کے سمٹمز آئے تھے اور ان کی جس دن ویکسینیشن ہوئی ہے وہ ایک ہی دن تھا، اس کا مطلب ان کو انفیکشن ہو چکی تھی پہلے، جس کا ٹیسٹ ریزلٹ ابھی آیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویکسینیشن لگنے سے ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. بلا شبہ. اور اچھا، یہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں یہ ہفتے اتوار یعنی کہ چھٹی والے دن بھی کھلے رہیں گے، یا اس دفعہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس طرح کی خبر بھی سامنے آئی؟ 6 دن وہ چلیں گے، بیکاز وہ لوگ بھی جو ہیں وہ بہت لمبی ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ صرف ٹرینڈ ویکسینیٹرز جو ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ بہت لمبی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو ہفتے میں 6 دن کام کریں گے اور پھر ان کو سنڈے کو 1 دن کا ریسٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اسد عمر صاحب. اور ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے ویکسینیشن کروائی تھی، لیکن ظاہر ہے جب آپ سے کوئی وائرس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر کرونا وائرس سے، تو اس کا انکیوبیشن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے تقریباً 7 سے 8 دن کا، ڈیپینڈنگ آن دا پرسن. تو اس کے دوران وزیر اعظم صاحب آلریڈی چونکہ کرونا وائرس سے متاثر تھے، لہٰذا وہ ویکسین کے افیکٹو ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی ایک اور ڈوز بھی ہوتی ہے جس سے آپ کا مدافعت کا نظام مزید مضبوط ہوتا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان 8 سے 10 دن کی ابھی جو کوارنٹین پیریڈ گزاریں گے، اس کے بعد ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا معائنہ کر کے ان کا جو پروسیس ہے ویکسینیشن کا دوبارہ سے شروع کریں گے. لیکن جو تمام لوگ ARY نیوز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ جان لیں، سمجھ لیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ واحد اس چیز کا علاج ہے، اس کا کوئی کیور نہیں ہے اس کے علاوہ، اور اس سے ظاہر ہے کہ احتیاط ہی واحد شفا ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے بارہا بتایا گیا ہے. اسد عمر صاحب ابھی جو کہ NCOC کے سربراہ ہیں، وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر عوام سے اپیل بھی کر کے گئے ہیں کہ جون کے بعد، ذرا سنیے کہ جون کے بعد ابھی سب سے زیادہ اسپائک آیا ہے، اینڈ دس از ویری کنسرننگ. کورونا وائرس جون میں اپنی پیک پر تھا، اور جس طرح سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو سٹرینز ہیں، یعنی کہ 3 سٹرینز کام کر رہی ہیں اس وقت، UK کی سٹرین ہے، اس کے علاوہ برازیلین سٹرین ہے، ساؤتھ افریکن سٹرین ہے، اور یہ تینوں سٹرین جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور لیتھل بھی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو ایسے میں جب حکومت پاکستان کی جانب سے ملک
मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। खास तौर पर हमने ये देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को किस तरह से प्रायोरिटाइज किया गया। जो बूढ़े अफराद हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं वो जाएं, वो जाके वॉक इन अपना वो करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। उसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए भी उनके लिए ये कहा गया है कि आप फौरन अपना रजिस्टर करें 1166 पर, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और उसके बाद जाके आप अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पंजाब में तो ये भी कर दिया गया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली सारे एफर्ट के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और सूबों को अपना किरदार अदा करना होगा, लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब ये शादी ब्याह की जो तकरीबात हो रही हैं इसमें ज्यादा लोगों का अगर मेल जोल होगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, मास्क नहीं पहना जाएगा और तमाम एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये वायरस मजीद फैल सकता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अजहद उमर साहब से हमने सवाल भी किया कि ये वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो इतवार और आम तातील वाले दिन बंद रहेंगे, क्योंकि जाहिर है कि बहुत प्रेशर होता है जो लोग वहां पर जाते हैं और जो ऑब्वियसली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ऊपर बड़ा ये एक प्रेशर होता है, लिहाजा उनको एक संडे वाले दिन उनको छुट्टी देने का फैसला किया गया है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel the OBN Reise nach Disney World zu sparen.